سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد للہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سادات نظام، علماء کرام، پیران طریقت، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، پیارے بچوں، محترم خواتین، اس اجتماع میں اس قدر ایمان افروز بیانات ہوئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ان کے اختتام پر میرے جیسا ایک ہیچ مدان اور کشمش زبان آدمی اس کا بیان موضوع نہیں لگتا، اور پھر میں ایک عمر رسیدہ آدمی بھی ہو گیا ہوا ہوں، اتنی دیر بیٹھنے کے بعد اس پوزیشن میں بھی نہیں رہتا کہ کوئی بات ٹھکانے کی کر سکوں۔ بہرحال جو میری حاضری کا مقصد مجھے تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے۔ میں نے کچھ نبی پاک علیہ السلام کے سناخانوں سے باتیں سنی ہیں، کچھ علماء کرام کے بیانات سنے ہیں، میری اطلاعات اور معلومات میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور شاہ صاحب کے الہامی تبصرے وہ اس کے لیے اور بڑی اجاگری کا ذریعہ بنے ہیں، اور بہت معلومات اور اطلاعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں جتنی باتیں مجھے یاد تھی وہ تو سب آپ نے کر ڈالی ہیں، اب تو کوئی بات میری نظر میں ایسی ہے نہیں کہ جو میں کروں۔ مجھے اپنے وقت کے ایک بزرگ یاد آتے ہیں، ان کا ایک معمول گرامی تھا، جہاں جلسہ اکھڑا ہوا دیکھیں کہیں میں بوڑھا آدمی ہوں، پہلے تم تقریر کر لو، جب جلسہ جم جائے تو پھر تقریر کیا کرتے۔ جب کبھی دیکھیں جلسہ جمع ہوا ہے تو کہیں میں بہت تھکا ہوا آیا ہوں، میں دو چار باتیں میں نے کرنی ہیں، تو پہلے میں دو چار باتیں کر لے تو اس کے بعد تم تقریر کر لے۔ بہر طور وہ اپنے موقع شناسی سے کام لیتے، اور ان کی تقریر الف لام میم سے شروع ہو کر خرے دجال پر جا کے ختم ہوا کرتی تھی۔ ان کی بدقسمتی یا کیا، ایک مرتبہ میں نے وہ تقریر سن لی، اس کا متن آج تک مجھے یاد ہے۔ اب ان کا یہ گر میں نے دیکھا ہوا تھا کہ ابنائے جنس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں جب پڑھ کے لوٹا نا تو ایک جگہ اسی طرح پیچھا پڑ گیا۔ یہ ڈورا جربوٹ کی بات ہے، آپ کے قریب کی۔ ہاں، اب جناب میں نے کہا آپ تقریر پہلے کریں گے کہ پیچھے؟ انہوں نے دیکھا کہ جلسے میں گڑبڑ ہے، کہنے لگے پہلے آپ تقریر کر لیں، میں تھکا ہوا ہوں، میں ذرا آرام کر لوں۔ میں نے اللہ کو یاد کر کے الف لام میم سے شروع کر کے رکھے دجال پہ جا کے ختم۔
اب جب ان کو کہا تقریر کریں تو پگڑی کو کبھی آگے کرے کبھی پیچھے کرے گا، میں تھکا ہوا ہوں، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کے بس کر کے واپس آ کے مجھے کہتے ہیں آپ نے کبھی میری تقریر سنی ہے؟ میں نے کہا اس کو جانے دیں، انہوں نے کہا نہیں ضرور سنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ نے میری تقریریں سنی ہے، ساری کر ڈالی ہیں۔ اب تو یہی کہنا مناسب ہے کہ میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بزرگ بولے ہیں سب کے اور میرے جو مصادر اطلاعات ہیں وہ ایک ہے، معلومات جہاں سے لیتے ہیں وہیں سے یہ بھی لیتے ہیں، وہیں سے میں بھی لیتا ہوں، اس لیے میرے اور ان کے بیان میں ریزمبلنس، مشابہت، یکسانیت ایک طبی بات ہے، اس سے بچا نہیں جا سکے گا۔ تاہم میں جو میری ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں ترجمہ ہے وہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو میرے پاس اس کے بارے میں گزارش ہے تو وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چڑھتی صبح کی، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ اپنے گیسوؤں کو پھیلا دے۔ ایک ترجمہ، اگر چڑھتی صبح تو وہ کون سی صبح مراد ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور قسم ہے اے میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی جب پورے جوبنوں پر ہو، اور قسم ہے تیری زلف بلیل کی جب تیرے چہرے پہ بکھر جائے، گیسوئے مشکیں رخ محبوب تک آنے لگے۔ چشتیوں کا ذوق ہے یہ۔ میں ہوں قادری لیکن چشتیوں سے دوستی بڑی ہے، کوئی ان کی فکر ہم زلف ہیں آپس میں۔ گیسوئے مشکی رخ محبوب تک آنے لگے، چشمہ خورشید میں بھی سانپ لہرانے لگے۔ قسم ہے اے میرے محبوب تیرے خاندان کے نوجوانوں کی، قسم ہے تیرے خاندان کے پردہ داروں کی، قسم ہے اے میرے محبوب تیری صبح فتح کی جو مکے میں تم نے حاصل کی، اور قسم ہے تیری شب ہجرت کی جو ہجرت والی رات تم نے گزاری۔ اے محبوب قسم ہے تیری زندگی کے سکھوں کی، اور قسم ہے اے پیارے تیری زندگی کے دکھوں کی، نہ سکھوں میں تیری شان کا کوئی نہ دکھوں میں تیری شان کا۔ قسم ہے اے پیارے تیری زندگی کے قیام کی، اور قسم ہے تیری زندگی کے سفروں کی۔ اس پر ترجمے کافی میرے ذہن میں ہیں، اگر اس پر چلوں تو کافی دور نکل جاؤں گا، لیکن جلدی واپس۔ قسم فرما کے بات کیا کہی؟ قسم ہمیشہ کسی مقصد کے لیے کھائی جایا کرتی ہے۔ قسم کھانے کا انتصاب ذات باری کے طرف ہمارے بزرگ اس پر معترض ہوتے ہیں۔ دوسرے علماء کہتے ہیں قسم کھانا، روٹی کھانا خدا کی شان کے لائق نہیں ہے، قسم کھانے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ ایک مرتبہ کبھی پنجاب میں بہت سارے بزرگ اکٹھے ہوئے تھے، تو میں نے لا اقسم بہذا البلد کا ترجمہ کرتے وقت میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ تو ایک بزرگ تھے جو بڑے ہندوستان کے پڑھے ہوئے اور بڑے دانشور تھے، اور ہندوستان کے اصل کے اعتبار سے ہندوستانی تھے، مجھے کہنے لگے یہ قسم کھانا جو ہے نا یہ کہنا درست نہیں۔ میں نے کہا اچھا درست نہیں، میں عرض کرتا ہوں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے شمسو اے کلام الہی میں شمس و ضحا، اے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، قسم میں شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم، کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم۔ مختصر کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید قدر کے کھائی قسم کھانا خدا کی شان۔ میں نے کہا اس قدر نازک مزاج شہنشاہ بریلی کے ذوق کے مطابق وہ ایسا نازک مزاج ہندوستان کی تاریخ میں گزرا ہے جس کی طبیعت میں اس قدر سینسیٹیوٹی ہو کہ جسے وہ عقائد کے ترازو پر تولے، کیا وہ عقائد قطعیہ اور کیا عقائد ظنیہ، جب وہ تولے تو اس کے ناپ تول ہی جدا گانا ہے۔
عقائد میں عقائد ظنیہ بھی ہیں، وہ بھی عقائد ہیں، صرف عقائد قطعیہ یہ عقائد نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں معراج ہے، معراج شریف مکہ شریف سے لے کر کے بیت المقدس شریف تک اتنی معراج جو ہے یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ قطعی ہے، اس کا منکر کافر ہے. لیکن بیت المقدس شریف سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک یہ اخبار مشہورہ سے، احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اخبار مشہورہ قطعیہ نہیں ہوتی، ظنی ہوتی ہیں. ہاں، قرآن مجید کی بھی ہر آیت قطعی نہیں ہے، ظنی دلالت ہے. قطعی الثبوت وہی معنی ہے کہ نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اگر ایک معنی سے زیادہ معنی کے استدلال احتمال پیدا ہو جائے تو پھر اس کے اندر ظنیت آ جاتی ہے. وہ اپنے معنی مدلول پر ظنی کہلاتی ہے، ظنی دلالت ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید کی آیت ہو کر کے بھی جب اس کے مدلولات ایک سے زیادہ ہو جائیں تو ظنی دلالت ہوتی ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال داخل ہو جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. باطل وہی معنی کہ قطعیت ثابت نہیں ہوتی. تو اب بیت المقدس شریف سے آگے سدرۃ المنتہا تک جو معراج ہے، اس کا اگر منکر ہو تو وہ زندیق ہے، کافر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ قطعی دلالت نہیں ہے، یہ ظنی دلالت ہے. اور سدرۃ المنتہا سے لے کر کے لا انتہا تک یہ اخبار واحدہ سے ثابت ہے. یہ بھی عقیدہ حق ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ اخبار واحدہ سے ثابت ہے لیکن بیگانوں کے سامنے زیادہ مضبوط ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، ماننے والوں کے لیے. آئیے محدثین کا ایک ذوق بتلاؤ. حضرت خطیب بغدادی آپ کی الکفایہ فی علم روایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کو ضعیف کہنا ہے، ظنی دلالت کہنا ہے، اس کے لیے ایک روٹ یہ بھی ہوگا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو، عظمت بیان ہو. اگر وہ کمزور بھی ہو تو معتبر ہے. دوسرا، راوی حدیث جب تک مسلمان نہ ہو حدیث نہ لو. تو جی ہے نا مسلمان جو آپ کے لیے ضبط و عدالت کی بنیادی شرط ہے، عدالت میں اس کا عقیدہ صحیح بھی آئے گا نا، ایمان بھی آئے گا. مگر یہ کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹنی پر بٹھانے لگا کون؟ ابو جہل. پیچھے بٹھایا اونٹنی نہیں اٹھی، آگے بٹھایا اونٹنی اٹھ گئی. اور وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ اونٹنی مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کائنات کا امام ہے، کائنات کا امام ہو کر کے پیچھے کیسے بیٹھے، اس کو آگے بٹھا کے اٹھوں. ارے ابو جہل، تو ابو جہل ہے. تیری حدیث جو ہے امام فخر الدین رازی جیسا نازک مزاج آدمی لیتا ہے، کیوں لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک انکلپٹری ایویڈنس، ایک ایکسکلپٹری ایویڈنس. مخالف دھڑے کا گواہ پیش ہو کر کے آپ کی حمایت کی بات کر جائے، کمزور بات بھی ہو تو آپ کا وکیل نہیں کہے گا جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ آپ کو سپورٹ کر گئی. محدثین کہتے ہیں کہ نبی کی عظمت کی بات ابو جہل بھی کرے تو معتبر ہے، اور سرکار کی کسر شان مولوی صاحب بھی کرے تو لاکھ لعنت ہے. ترجمہ کرتے کرتے پھسل جاتا ہوں. آنکھیں تو کہیں تھیں، دل دیوانہ کہیں تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موجبات حسن، موجبات ترغیب اتنے ہیں کہ ان مقدمات کو شمار کرو تو مقدمات کے نام آپ کو نہیں مل سکیں گے، نتیجے کا نام کہاں سے لاؤ گے؟ قسم فرما کے بات اتنی کہہ بیٹھا، قسم کھائی. تو وہ بزرگ کہنے لگے میں اعلی زبان ہوں. میں نے کہا میں نے ایم اے کتنے سال اردو ادب میں پڑھایا ہے، ایم اے کا استاد ہوں، اور اردو ادب میں فیل ہونے والے لوگوں کی زیادہ تر تعداد اعلی زبان کی ہے، اور میں اس کا استاد ہوں، اور دلی کا پڑھا ہوا ہوں، زبان بولتا ہوں، ذمہ داری سے بولتا ہوں. مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے میری زبان پر کوئی لہجے پر اعتراض کرے گا، تلفظ پر اعتراض کرے گا. میں جو ان کی بین الاضلاعی فرق ہے اس کو جانتا ہوں. اچھا پنڈی مائیں تو کی تقریر یہ کیتی سی تو جیل ماں در پوچھو دانی تو کی 100 باری چی کیتی سی. اس کو کہتے ہیں بین الاضلاعی فرق. ہاں پنڈی تقریر جیلوں میں چی ہے نا فرق. آپ کہتے ہیں اردو سپیکر ہیں، میں آپ کی عظمت کو مانتا ہوں، مگر یہ بات نوٹ کریں
اے رب نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کاہی شاہ، کہ کلام مجید نے کاہی شاہ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ سرکار کے خصوصیات میں سے ہے۔ ہاں، کسی نبی کے شعر کی میری اطلاع کے مطابق رب نے قسم نہیں فرمائی، کسی نبی کے کسی عضو کی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اس لفظ کے سوا کسی نبی کے کسی عضو کا نام لے کے رب نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ ذکر سرکار کا کیا، کیوں؟ کہا کام بیان کرنے لگے ہیں، نماز بیان کرنے لگے، کہا نماز کیسے پڑھوں؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی میرا نقشہ سامنے رکھو۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ پیر بابا تو موسیقی نے امام ہے نا، باقاعدہ بیراں تول تول کے، وزن شیری تول تک، موسیقی سکھاتے وقت جسے تو بیروں کے ابدال ہوتے ہیں نا، تو ابدال کے وقت اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کا تاکہ شاگرد سمجھ آئی یہاں سے لے بدلتی ہے۔ پیر بابا اشارے کرتا ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ قسم فرما کے بعد کیا فرمائی؟ ما ودعک، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں۔ یہ جس طرح دیکھتے ہو نا، ایک طالب العلم ہے، میتھ میں اس کو پورے نمبر مل سکتے ہیں، جیومیٹری میں اس کو پورے نمبر مل سکتے ہیں، اسی طرح فن ایک ایسی چیز ہے، جب فن پہ چڑھا کے تم لفظ محمد کو اسم مفعول ثابت کر دو، اس کو جناب کوئی آیتیں پیش کرو، حدیثیں پیش کرو، محمد سے محمد نہیں بنا سکتے ہو۔ فن میں پورے نمبر ملتے ہیں، اس لیے مذہبی علوم کو یاد کرنا، جسے بچوں کو ٹیبل یاد ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، وگرنہ پھر غلطی کھاتا ہے۔ قاعدہ کیا ہوا؟ قسم فرمائی، لیکن قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو جواب قسم کہتے ہیں نابیوں کی زبان میں۔ جواب قسم کیا ہے؟ ما ودعک، تجھے رب نے چھوڑا نہیں، وہ ما کلا، بیزار ہوا ہی نہیں۔ اب یہ ترجمہ کیوں کیا ہے بیزار ہوا ہی نہیں؟ ترجمہ تو یہ ہے کہ بیزار نہیں ہوا، بیزار ہوا ہی نہیں، یہ ترجمہ ایگزیکٹلی رائٹ ہے۔ کیوں؟ فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے تو اس کے تمام جتنے مفعولات ہوتے ہیں، تمام مفاعل سب کی نفی ہو جاتی ہے، نہ اس کا مفعول لہو ہے، نہ اس کا مفعول معو ہے، نہ مفعول بہی ہے، نہ مفعول لہو ہے، کوئی بھی مفعول اس کا نہیں۔ کیوں کہ فعل متعدی کو، جیسا اے میرے محبوب، میں نے تجھے یہ چیز میں نے تجھے عطا کر دیا، نام نہ لیں کہ کیا عطا کیا، یا سرکار سل مانگ، یہ نہ کہا کیا مانگ۔ محدثین سارے کہیں گے اگر کائنات میں کوئی چیز جو ممکن الوصول اور ممکن الادا ہے، ممکن الہبہ ہے، کوئی بھی چیز وہ مانگتے تو وہ ملتی۔ کیوں کہ لفظ سوال جو ہے یہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کرنے کا مقصد سب کچھ سرکار دے سکتے ہیں، سب کچھ نہ دے سکتے ہوتا تو چیز کا نام لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اب
ماں ودعاکا کے ساتھ تو کاف ذکر کیا ہے نا، لیکن ماں کلا بیزار فعل متعدی ہے، مفعول کیوں ذکر نہیں کیا؟ کہا تجھ سے بھی بیزار نہیں ہوا، تیرے یاروں سے بھی بیزار نہیں ہوا، یہ مطلب بیزار ہوا ہی نہیں۔ اس کو اور زیادہ آسان لفظوں میں اگر عرض کروں یوں کہوں گا کہ اسکول ٹیچر کو ایک خاتون جا کے کہتی ہے میرے بیٹے کو آپ نے کیوں مارا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کو نہیں مارا، اس کا مقصد اس کو نہیں مارا لیکن باقیوں کی گت بنائی ہے۔ اگر وہ کہیں میں نے آج مارا ہی نہیں، اس کا مقصد یہ کہ نہ اس کو مارا ہے نہ اور کسی کو مارا ہے، فرمایا بیزار ہوا ہی نہیں، اس کا مقصد نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے نہ تیرے یارانے باوفا سے۔ کہ اگر بیزار نہیں ہوا تو دیر کیوں کی ہے؟ یہ بھی ایک معشوق کا انداز ہے۔ کہتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیگ دیتی در پہ جو آتا گدھا، ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ لے، جا پکارا کچھ مجھے للہ دے، آئی لیلا اور سبوں کو دے دیا، ہاتھ سے مجنوں کے کاسا لے لیا، لے کے جب پٹکا زمین پر ایک بار، آیا مجنوں رقص میں بے اختیار، بولی لیلا کہ تو عاشق نہیں، عاشقی کی رمز سے واقف نہیں، کس کے عاشق کے ہوئے ایسے نصیب، جو بلا نازل کرے اپنا حبیب۔ یہ بلا ہرگز نہیں، یہ بلا ہرگز نہیں، یہ ناز ہے، یہ بھی ایک معشوق کا انداز ہے۔ دیر کیوں لگائی؟ پیرا تقریر کھلی تو کریں ہمارا پیچھے تھوڑے میں اچھا جیسا پوکھا باز شکارہ درنی اس نا گل بنیا چشتیاں نہ روٹ میں قریب پینا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر تو بیزار ہوا ہی نہیں تو دیر کیوں فرمائی ہے؟ وہی کیوں دیر سے آئی ہے؟ کہا وہی دیر سے آنے کا جواب میں نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ بتاؤں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے تیری ہر آنے والی سات گزری ہوئی سات کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے۔ یا یہ کہ اس دنیا کے ان پیسوں میں پڑتا کیوں ہے؟ تیری اس دنیا سے اگلی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ آگے قرآن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قسم ہے، یہ لام قسمیہ ہے، راضی نے کہا یہ قسمیہ نہیں ہے، اس لیے اگر قسمیہ ہوتا آخر میں نون تاکید کا ہوتا، لیکن جناب حیدر قرار کا ایک مذہب نقل کیا علامہ ابی سعود نے، وہ کہتے ہیں علامہ راضی کے ناوہ کمزور ہے، ہاں انداز میں کمزور ہے علامہ راضی، کہتے کیوں؟ ہاں جو ہمارے اساتذہ تھے نا یہ بھی زمانے میں مانے ہوئے شیوخ مانے جاتے تھے۔ کامرے والے استاد لسانی آدمی، بدھو والے استاد لسانی آدمی، اور موڑا قدلتی والے استاد ناوے کے امام تھے، پنجائن والے استاد ناوے کا ایسا مجتہد تھا کہ بس ناوہ اس پر ختم ہوتا تھا۔ کافیہ کے سارے شروعیات، جامی پر جتنے سوال ہے سارے یاد، اور متن متین بمع اعتراضات کے بمع جوابات کو زبانی یاد۔ 155 برسوں کی عمر تھی جب میں نے ان سے پڑھا، اینک کے بغیر پڑھا کرتے، کتاب پڑھی ہوئی ہے، ان کے سامنے کتاب نہیں ہوتی تھی، طالب علم عبارت پڑھتا کہتے یوں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ واقعی امام راضی کا ناوہ کمزور ہے۔ ارے امام راضی اور ناوہ کمزور؟ امام ہے زمان، منطق میں اس آدمی کی رائے ہے، تفسیر میں اس آدمی کی رائے ہے، اصول فقہ میں اس کی رائے ہے، بلاغت میں اس کی رائے ہے، اور کتابیں موجود ہیں، اور کتابیں بھی ایسی لا ینحل کہ پڑھتے وقت آدمی کا دل دھکڑ دھکڑ بجنے لگتا ہے۔ لکھتے علامہ ابی سعود کہ جناب حیدر قرار کا مذہب ہے کہ اگر قسم کا لام ہو اور اس کے جواب میں مضارع آئے تو مضارع پر نون تاکید کا لگنا چاہیے، بشرطے کہ لام قسم کے درمیان اور جو جواب قسم کے طور پر مضارع آیا ہوا ہے اس کے درمیان حیلولی اتنا ہو، حائل کوئی چیز نہ ہو۔ یہاں ولا صوفا، صوفا بیچ میں آیا ہوا ہے، اس وجہ سے یوتی انا نہیں آیا، وگرنہ یوتی انا آتا۔ اب رب کا یہ فرمانا ولا صوفا یعطی کا، اور قسم ہے اے پیارے، قسم ہے، پتہ ہے بعد میں استعمال بتاتا ہوں قسم کب کھائی جایا کرتی، قسم کا کون سا موقع ہوتا ہے۔ اس جگہ بڑی خوبصورت بحث ہے کہ اے پیارے قسم فرما کے کہتا ہوں تجھے اتنا دوں گا، رب تیرا تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، جس کا حاصل معنی یہ بنتا ہے کہ روٹھنے کا کام تو کر، راضی کرنے کا کام ہم کریں گے۔ دنیا دیکھے گی، ساری انسانی برادری، ساری
انجمن قدسیاں آسمان کے رہنے والے، اور ایک ایک قطرے کے ساتھ دو دو فرشتے، ایک ایک ذرے کے ساتھ دو دو فرشتے، ایک ایک پتے کے ساتھ دو دو فرشتے، اور ایک ایک انسان کے ساتھ دو فرشتے. تو سمجھ لو جی اگلا بندہ ٹوری کے ساتھ وہ فرشتے نے یہاں پر چڑی سکتے اس ایک علی نے. یہ بات اس جگہ لکھی ہے لیس للانسان الا ما سعی کے تحت. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے کہا وہ فرشتے کسی دوسرے پر معمور نہیں ہوتے. اگر وہ مومن ہے تو کتنا بھی گنہگار ہے ایک سراہنے والی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پائنتی کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قیامت کی صبح تک تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور اس کا ثواب صاحب مزار کو جاتا ہے. تو اتنے فرشتے، ساری انسانیت اور ساری قدسیوں کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری اکٹھی ہوگی. اس وقت دنیا دیکھے گی میں دیتا جاؤں گا تو روٹتا جائے. دنیا دیکھے گی آخر پر کہ تو روٹنے میں کامیاب ہو گیا ہے یا ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. لیجئے اب یہ تو ترجمہ تھا، اب اس کا شان نزول مختصر سے عرض کرتا ہوں. ایک اس میں شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک چھوٹا سا قطورہ رکھا ہوا تھا، تو وہ اندر باہر پھرتا تھا. تو جبریل امی آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نحن لا نتنزل فی بیت فیہا صبر او کلب، ان گھروں میں ہم نہیں آیا کرتے جہاں کتے ہوا کریں یا فوٹوز ہوا کریں، تو آپ کے گھر میں کتا ہے اس وجہ سے ہم نہیں آئے. اس پر اہل علم کا یہ اعتراض ہے کہ یہ سبب نزول جو ہے یہ قابل اعتنا نہیں ہے. کیوں؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ آنا جانا جبریل کی اپنی مرضی پر ہے، حالانکہ اپنی مرضی پر نہیں ہے، مولا کی مرضی پر ہے. اچھا، دوسرا سبب نزول یہ ہے کہ جی باتیں کی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا میں تمہیں اتنے عرصے کے بعد میں تمہیں کل بات کے بعد بتا دوں گا. تو کل آئی تو بات نہ بتائی جا سکی کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا. ہم قرآن کا جو ریونیو بورڈ ہے اس کے کاغذات نکال کے دیکھیں گے کہ کیا اگر کوئی نبی انشاءاللہ نہ کہے تو رب روٹھا کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی اس موقع کی جو شہادت ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتی. اگر وجہ یہ ہو انشاءاللہ نہیں کہا تو اس وجہ سے وہی رکی تو پھر مانا کیا نکلے گے؟ رب روٹھا. رب کہتا ہے قسم فرما کے کہتا ہوں نہیں روٹھا ہوں. شان نزول کی تردید تو خود اندرونی شہادت ہو جاتی ہے. اور دوسرا قرآن مجید کا جو ریونیو بورڈ ہے اس کو نکال کے جب کاغذات چیک کیے اس کے ریکارڈ میں نکلا کہ اذهبوا بقميصي هذا وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. یہ میری قمیص لے جاؤ ابا جان کے چہرہ زیبا پر پھینکنا اکھیارے ہو جائیں گے. یار تبرکات ثابت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اس قمیص کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں گرایا گیا تھا نا یہ جبریل لائے تھے. بعد میں آپ کے گھر میں رہی، یعقوب علیہ السلام کو ورثے میں ملی، تو وراثت کی ایک صورت ہے کہ ملی ہے. اور ہمارے تاریخ جو کتب تفسیر اس کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ جس کنویں میں گرایا گیا تھا یوسف علیہ السلام کا کو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت تھی، ان کو ورثے میں ملا ہوا تھا. اس پر گفتگو اس وقت نہیں کرتے، دوسرے کسی وقت میں کی جا سکتی ہے. اس پر سوالات کیا وارد ہوتے ہیں، جوابات اس کے کیا. ہاں، کیونکہ وہ سارے دروازے بند کرنا پڑتے ہیں نا، اہل سنت کی حفاظت ہر طرف سے کرنا پڑتی ہے نا، تو پھر دیکھیں گے قصہ کیا ہے اصل میں. ہاں، تو اب وہ قمیص جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا اس وقت وہ قمیص بطور تعویذ کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈالی. آگے پیچھے نہیں دیکھنا، باتیں بھی نہیں کرنی. میری تکلیف یہی میں ہوں بڈھا بندہ آیا کدے وہ بے وقت یہ اکھ بھی مارسو نا تو پھر میں نے معاف کرنا. میں جرا نظر ماڑی چنگی بولی ہے جی احمد لانا وہ صرف بھائی سرا کی درد ہونا نہیں تو پڑھی کنا بالکل. اے پیر جتنے بیٹھے اتنے جا وہ لکھا انہوں نے اوپر وہ میں چنگی طرح پڑھی کنا. ماڑی نظر بالکل ٹھیک ہے تو چنگے صحت مند خاندان نہ پتر ٹھیک ٹھاک ہاں. وہ پچھلے دن کوئی اتنا گڑبڑ سی تو بندہ آخیا میں پلوان ہاں میں شاہراں کی چاہی تان سا میں کہا رن تلا کی جے چاہی تو نہ دسیں تا میں علی نہ پتر جب بالا توڑا مسیتی نہ کٹا تو جانا نہ کی تو یہ غلط فہمی ہے. ہاں میں اس لیے 4.5 من بدن بالکل چاہیے 60 واری بھائی گنا تو 60 واری اٹھی گنا. بڈھا اس مانے جا میں دماغی کام کیتا ہے، دماغ کی اتنا دوڑایا جب 200 برس میں دوڑائی چکا
اس وقت پرانا ہو گیا، نہیں تو تھیا بچو ٹھیک ٹھاک اور اگے پیچھے اشارے شروع نہیں کرنے. تو میں محنت بھی کافی کی ہے نا. ایمان نال دسو کہ یہ گلاں اشارے نال سن رہی ہیں. میں ہو کر کے بات سنو. جو بات یہ کہی ہے کہ جی انشاءاللہ نہیں کہا تو اس وجہ سے وہی نہیں آئی، اس کا مطلب ناراضگی تو ہو گئی. قرآن کے اندرونی شہادت کہے، قسم فرما کے رب کہے ناراض نہیں ہوا تو پھر وہ وجہ تسلیم ہوگی. اچھا اب جس وقت کہ اس پر غور کیا گیا کہ انشاءاللہ نہ کہنا نبیوں کے لیے کوئی جرم ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں قمیص ڈالی ابا جی نے کہ یہ جاؤ. اب نبی رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے یا پبلک زیادہ قریب ہوتی ہے؟ اس وقت تعویذ کے طور پر قمیص ڈالنے کے بجائے یہ کیوں نہیں کہا خدایا تو حفاظت کر؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ ناجائز بھی تھا، کہہ سکتے بھی تھے، کہنا چاہیے بھی تھا. اگر نہیں کہا تو نبی نے اس سے زیادہ بہتر مقصد کے لیے نہیں کہا، کہنا ممکن تھا. لیکن کیوں کہا؟ انہیں پتا تھا بعد میں منکر آئیں گے جو اللہ کے پیارے بندوں کے تبرکات کا انکار کریں گے. اس وقت یہ قمیص ڈالوں تاکہ پتا چلے اللہ کے ہوتے ہوئے، پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس آدمی کی قمیص استعمال کر رہا ہوں جو قبر میں جا چکا ہے، تاکہ یہ بات کھل جائے، قبروں والوں کے تبرکات استعمال کیے جائے. ایک اور گل تو سنگی دساں، جینیاں پیراں کو لوگ کٹ کس نے تو قبراں والے کو زیادہ کس نے سی کیا وجہ ہے؟ کافی پرانے قسم نے پیراں چوہاں ہے اصل نہیں پیری ہوں بڑھی ہوئی آئی ہے. جی نمیاں نمیاں پیریاں چاٹے کندلے کڈی اس نہیں نا، لیکن سہ تو پیک لگا تو مڑی بہی بھی کسی اصل نہیں پیری بڑیاں جلگاراں جو زندہ بچ نکلی ہے. زندہ پیروں کے پاس لوگ کم جاتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے پاس زیادہ جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ بزرگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے نہیں، لیکن انتہائی ادب سے گزارش ہے. ہاں میں اس کا جواب عرض کرتے ہوئے سمجھ وجہ معقول ہے. بلمباورا ولی تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا. قرآن مجید کے ریکارڈ کے مطابق وہ ولی تھا نا. کافر ہو کے مرا کہ نہیں مرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت قابل انفقاق وصف ہے، ولایت انفقاق پذیر ہو سکتی ہے، ولایت مل بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے. نبی سے ٹکر لے گیا نا، اور اسے کوئی نماز روزے میں کوئی عبادت میں تو فرق نہیں کیا تھا نا، ادب کا فرق. تو پتا چلا سارے اعمال کے ہوتے ہوئے عقیدے کی فرق سے مارا گیا. کہتے ہو عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں، عمل سے زندگی بنتی. علامہ مرحوم نے کہا یہ میرے دور جہالت کا شعر ہے. آخر کا اس کا جو شعر ہے وہ خیشرا بمصطفیٰ برسانگ کہ دی ہماؤس اگر بہول رسیدی تمام بھولا بھی. اپنے آپ کو بارگاہ رسالت وہاں پہ پہنچا، وہاں پہنچا سکا تو دیندار ہو گیا، رہ گیا تو بے ایمان ہو گیا. تو جس وقت بلمباورا نے بے ادبی کی تو زبرہ کفار میں ہوا کہ نہ ہوا؟ اگرچہ اس میں اختلاف ہو، لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ کافر ہو کر کے مرا. ایسی مجھے پتا ہے میں دوسرے کی کندھے پہ بندوق تو رکھ سکتا ہی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی ایسا کوئی رشتہ دار ہے جس کو کہوں پاپا یار میں گل غلط کری ہے ایسا تو تمہاری مدد کریں. یہ تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت مل بھی سکتی ہے، چھن بھی سکتی ہے، لیکن جس وقت وہ مر گیا تو اس کی انشورنس ہو گئی. اب جو ملی تھی نا اب نہیں ضائع ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ اب فراق دلی سے جائیں کیونکہ وہ ڈر جاتا رہا کہ تو کبھی پھسلے گا. نہیں دیکھتے ہو دور حاضر کے آستانوں سے جو بولیاں بولی جا رہی ہیں؟ کل تک ابن تیمیہ کو آل اللہ کیا کیا کہتے رہے، آج اس کو اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. ابن عبد الوہاب نجدی کو کل کیا کیا آل اللہ کہا کرتے تھے، آج ان کی اولادوں میں سے نئے لوگ جو ہیں وہ کیا کیا شانیں ان کی بیان کر رہے ہیں. اس لیے وہ زندہ لوگوں کے پاس جانے میں کوتاہی کرتے ہیں کہ ممکنہ کل کسی طرف سے چڑھاوا چڑھ جائے تو یہ بولی بدل لے. پہلے نہ سوجتی تھی یہ چالیں صبا تجھے، کوئے صنم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قمیص دی گئی، قمیص ان کے گلے میں ڈالی گئی. دنیا سے گئے ہوئے انسان کا تبرک استعمال ہوا کہ نہ ہوا؟ کیا کس نے؟ پیغمبر نے کہا یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین ہے. یاد رکھو شرک کسی زمانے میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی حلال نہیں ہوا. عقائد میں سارے نبیوں کا ایک عقیدہ ہے، اعمال کا فرق ہے. عقائد نبیوں کے ایک ہے، معلوم ہوا ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، ہماری سرکار کا عقیدہ بھی یہی ہے. کیوں؟ علامہ دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر لکھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد
सलाम अल्लाह अलैहा, आपका विसाल हुआ। देखे तमाशे की बात, आप मदीना तैयबा जाए, पता नहीं आजकल क्या हालत है, लेकिन मैं 71-72 के 2 साल वहाँ रहा हूँ, तो उस ज़माने में देखा कि जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार और जनाब सैयदा फातिमा बिन्त असद का मज़ार जुड़वा थे। और बकी शरीफ से बाहर जो उसका शुमाल मशरकी कोना है ना, तकरीबन 60-70 गज की दूरी पर ये दोनों मज़ार थे। बाकी मज़ार गिराए गए थे, इन मज़ारों को सीमेंट लगाया गया है। इस मज़ार के खोदे जाने के वक्त सरकार इस मज़ार में खुद लेटे, अल्लामा दहलवी ने बुसरतुल फिरदौस के अंदर ये हदीस नकल की है, उसके अंदर लेटे और फिर आपने अपनी कमीज मुबारक उतार करके जनाब सैयदा फातिमा को पहनाई। फातिमा बिन्त असद जनाब मौला मुर्तज़ा की अम्मा। आप फरमाते हैं उस तारीख मुझे एहसास हुआ कि आमना दुनिया से चली गई है जिस तारीख अली की अम्मा दुनिया से गई। नहीं तो पहले मैं समझता था मेरी माँ है। और 9 बहन भाई थे मौला मुर्तज़ा, जब कोई चीज सरकार बांटते तो फिर उनको बराबर की देते 10वां हिस्सा, लेकिन जब सारे बाहर चले जाते कहते मोहम्मद इधर आ जा, मेरी गोद में लेट जा, आंखें बंद कर दे, मुंह खोल दे। मैं खुद मेरे मुंह में हजरत सैयदा फातिमा बिन्त असद अपने मुंह में से मिठाई या फल डाला करते थे। मैं अर्ज करता अम्मा जान हिस्से के मुताबिक ले चुका हूं। फरमाती पहले जो मैंने दिया है वो अली की मां बन के दिया है, अब जो मैं दे रही हूं ये आमिना बन के दे रही हूं। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी कमीज से मुबारक उनको पहनाई। ये लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, ये आयत मनसूख है। पूछा सहाबा ने या रसूलल्लाह आप उनकी कब्र में क्यों लेटे हैं? अल्ली अन्नी उखफ़िफ़ु अन्हा अन दक़्क़तिल क़ब्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कब्र में इसलिए लेटा हूं ताकि उसको अज़ाब कब्र न हो। भाई ये जो कमीज बनाई है का अलबस्तुहा लितुलबस मिन सियाबिल जन्नह, मैंने ये कपड़ा उसको अपनी कमीज इसलिए पहनाई ताकि जन्नत के जोड़े पहनाए जाएं। अल हाज़िर वापस आ जाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो कमीज थी, अब्बा जी नाबीना हैं, उनके लिए कमीज भेजी जा रही है। कहते ये कमीज ले जाओ अब्बा जी के चेहरे पर फेंकोगे उसी वक्त तख्यारे हो जाएंगे। अब इंशाअल्लाह कहा है यहाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह जो छोड़ा है, जब कमीज डाली गई है तो अख्यारा होने में देर लगी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से रब नाराज ना तो सरकार से नाराज हो जाए। 2 इसके इब्ताल हो गए। एक तो अंदरूनी आयत जो मौजूद है कि नाराज हुआ ही नहीं। इसी तरीके से चंद एक और शान नुज़ूल बयान किए जाते, वक्त नहीं है क्योंकि असल मतलब में जो तबसरा बोला जाएगा ये शान नुज़ूल पर तबसरा था। अब ये सवाल उठता है कि कसम है उठती सुबह की, कसम है उठती सुबह की, इस सुबह से कौन सी सुबह मुराद है? कहा या तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की वो सुबह मुराद है जिस वक्त के फिरौन ने कहा था कि चमकती सुबह के वक्त लोग इकट्ठे हों ताकि ये नज़ारा लोग देखें। उनका बहुत अच्छी बात। तो इकट्ठे खर्चे पे हुए थे फिरौन के, लेकिन जिस गेम के फैसले का ऐलान हुआ तो जीत गए कौन? मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। कहा कि ऐ प्यारे ये जितने कुफ्फार हैं ये सारे तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मोहम्मद को मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया है। वक्त आएगा जब सारे बेईमान इकट्ठे हो चुकेंगे तो पर्दा रात से उठेगा। इस तरह अकेले अकेले को तू कहां इकट्ठा करता फिरेगा? इन बेईमानों को अबू जेल के खर्चे पर इकट्ठा करते हैं, अबू लाब के खर्चे है ना, इनके खर्चे पर। याद है ना वो रुश्दी वाली बात, तुम्हारे खर्चे पर इकट्ठा करते हैं, अपने अकीदे का ऐलान करते हैं। अब एक माना ये हो गई, या ये कि जो सुबह थी फतेह मक्का की उसकी कसम भरवाते हैं। क्या मुनासिबत है? कहा जिस तरह वो समझते थे हमने उसको निकाल दिया है वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसी सुबह आई जो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर के पार हो गई। ऐ मेरे महबूब उस सुबह की कसम है। क्या मतलब? वो आने वाली है। तो आज तुम्हें बताना चाहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा खर्चा इनका होगा, धूम तेरी मचेगी। और रात का प्यारे उस रात की भी कसम है जब रात ने जुल्फें बखेरी थी। हजरत सिद्दीक अकबर के तमाम आमाल का खुलासा और निचोड़ वो रात है। इसीलिए हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब पूछा या रसूलल्लाह को ऐसा भी आपका उम्मती है जिसकी नेकियां आसमानी सितारों से ज्यादा हैं? ये सवाल क्या बताता है
کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آسمانی ستاروں کی گنتی سرکار کو پتا ہے، کمپیئر کر کے تھوڑا یا زیادہ کا فیصلہ وہ کرتا ہے جس کو سب دونوں طرف کی گنتی پتا ہو. کل امت کتنی ہے، کل ان کی نیکیاں کتنی ہیں، وہ تنہائی میں کتنی کریں گے، وہ جنگلوں میں کتنی کریں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کتنی کریں گے، جزیروں میں کتنی کریں گے، خلوتوں میں کتنی کریں گے، جلوتوں میں کتنی کریں گے، مالی نیکیاں کتنی ہوں گی، جانی نیکی کتنی ہوں گی، لسانی نیکیاں کتنی ہوں، وہ ساری ایک ترازو پر رکھنی ہے اور دوسرے ترازو پر آسمان کے ستارے رکھنے ہیں. ستارہ یہ یہاں نظر آتا ہے وہ آسٹریلیا میں نظر نہیں آتا، جو آسٹریلیا میں نظر آتا ہے وہ پاکستان میں نظر نہیں آتا. تو سارے ستاروں کی گنتی کا پتہ ہونا معلوم ہوتا ہے. جناب سیدہ یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ سرکار غیب جانتے ہیں، اگر غیب نہ جانتے ہوتے تو دونوں میں کمپیریزن ہولڈ ہوئی نہیں سکتا. سرکار اللہ آگے آ جائے. مولانا سے کہنا مولانا آگے تشریف لائیں. عرض خدمت ہے سب زیادہ سے دیکھو کیسے پیچھے آ کے چپکے سے بیٹھ کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ مفکر اسلام شاہزادہ پیر محمد حبیب الرحمان صاحب محبوب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی، تو حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو عمر کی نیکیاں پوری امت کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ عمر آج جتنی نیکیاں کر چکا ہے وہ بھی شمار میں ہے، آئندہ جو کرے گا وہ بھی میرے شمار میں ہے. اگر دونوں شمار میں نہیں تو کمپیریزن کس طرح ہو رہا ہے؟ امت جتنی آج پیدا ہو چکی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، آئندہ کتنے پیدا ہوں گے یہ بھی مجھے پتا ہے، وہ کیا کیا کریں گے یہ بھی مجھے پتا ہے. اس لیے میں دونوں کے اعداد و شمار سامنے رکھ کے کہتا ہوں اکیلے عمر کی نیکیاں پوری امت کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. ان کا میرا تو خیال تھا میرے ابا جی کا آپ نام لیں گے. کہا تیرے ابے کی کیا بات ہے، تیرے ابے کی وہ ہجرت والی ایک رات جو ہے نا ایک ترازو پر رکھی جائے، پوری امت کی نیکیاں ایک ترازو پر رکھی جائیں تو ایک رات جو وہاں گزاری ہے اسی کی نیکیوں کو کوئی شمار نہیں. اس کا مطلب قسم ہے اس رات کی کہ جو چھا جائے تجھے چھوڑا بھی نہیں تجھے بیزار بھی نہیں. یہ تو اس کا وہ ترجمہ ہے جو لفظی ترجمہ ہے. اگر اس کو زبان مجاز کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو قسم ہے اے پیارے تیرے چہرہ والضحیٰ کی، اور کرم ہے تیری زلف واللیل کی، یعنی استعارتن چہرے کو والضحیٰ کہا اور استعارتن زلف کو واللیل کہا. اب بات ہو سرکار کی زلف کی، بات ہو سرکار کے چہرے کی، تو سیدھا چہرہ اور زلف کہہ دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ کہا بعض وقت کنایا مجاز صریح معنی سے زیادہ قوت آفری ہوتا ہے، اور یہ محبت کا ایک پرنسپل بھی ہے. محبت نارمل ریٹ میں تعبیر نہیں کیا کرتی. جب بچے سے ماں پیار کرتی ہے تو ویسے تو کہتی بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب پیار جو بنا تو کہتی میرا چاند آیا. اب میں پوچھتا ہوں اس ماں سے پوچھ کے بتلاؤ کہ رہی ماں تو سیدھا اسلم کیوں نہیں کہہ دیتی، تو چاند کیوں کہتی ہے؟ وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو میرے پیار کا لوڈ ہے یہ اسلم سے نہیں کھینچا جا سکتا، میں اس کو زبان مجاز سے تعبیر کروں. واہ واہ واہ. میر حسن علی سنجوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے قد زیبا پر سرکار کا جو حسن کی یہ شاکار ہے، ان دونوں کو اکٹھا کروں. عقل حسن چے باش عقل حسن چے باش اندر حضور عشق کی. خواجہ نظام الدین الاولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ مجاز صاحب فائد الفوائد افراتے ہیں عقل حسن چے باش اندر حضور عشق کی. طفل جہان دیدہ در پیش بادشاہ ہے. حسن کی عقل کا کیا حال پوچھتے ہو، تیرے دربار حسن میں کھڑا ہو تو ایسے لگتا ہے جیسا کہ ایک طفل نو آموز ہے شہنشاہ ہفت اقلیم کے دربار میں کھڑا ہے. جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بتا ہی نہیں سکتا ہوں کون ہوں، کدھر سے آیا ہوں، کہاں جانا. کہتے گر سر وہ مان دیدی با یک دیگر موافی
بالاش بیچ سروے بالائے سرو مائے. سرو کو لوگوں نے قد کی لمبائی اور سیدھائی ذکر کرنے کے لیے شاہکار کے طور پر ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے. چہرے کے حسن کو تعبیر کرتے وقت چاند تو کہا ہے، لیکن چاند کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. کہتے گر سرو ماں نہ دی با یک دیگر موافق. اگر چاند اور سرو کو اکٹھا نہیں دیکھا نا، آ مدینے کی گلی میں تجھے لے چلو. گر سرو ماں نہ دی با یک دیگر موافق بالاش بیچ سروے بالائے سرو مائے بالائے سرو مائے بالائے سرو مائے. ایک بار تو یہ سوال اٹھا تھا، شاہ صاحب سرکار کی زلفوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زلفوں کو ہاتھ لگاتے تھے. شریک کو نہ ٹھیک. شاہ صاحب سرکار کی زلف کا ذکر کرتے وقت اپنی زلفوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کی دکھتی آنکھ کا ذکر کرتے وقت کہتے ہیں نا، یہ آنکھ اگر دکھ جائے تو اس طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اپنی آنکھ کو اشارہ کیا. بات کو سمجھانے کے لیے تعبیر کا دستور ہی یہ ہے کہ جو سامان میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے وہ میرے پاس بھی ہے، تو تیری آنکھ پہ انگلی لگا کر اگر بتاؤں تو اس کے مقابلے میں اپنی آنکھ کو ہاتھ لگا کر کے بتا دوں تو زیادہ واضح. سمجھ آ گئی گل؟ شاہ صاحب سرکار یہ زلفاں نے گل کریں اپنی زلفاں کیا وہ میں پترا نہ اس پیو نہ چلائیں تو کی تکلیف کیا ہی. یار باڑی زمین ورسے چ نہ دیو تے حسن تے جڑا ورسے ملیا اس کی تو منو نا، جڑا خون ورسے چ ملیا وہ تو منو نا یارو. باڑی نہ منگنے رہن دیو، لیکن یار سن پیو نہ خون جڑا سنگ ملیا وہ تو منو نا. گر سرو مان دی با یک دیگر موافق بالاش بیچ سروے بالائے سرو مائے. بالاش بیچ سروے بالائے سرو مائے. حضرت سعید بن معلہ بخاری کا متن، بخاری کا متن ہے. کہتے ہیں سرکار دو عالم السلام کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، کھڑا کہاں ہوتا تھا؟ کھڑا ہوتا تھا سرکار کی بغل میں. کہا کس لالچ سے؟ کہا اس وجہ سے کہ جس وقت سرکار سجدے میں جاتے نا سرکار کی زلفیں اس طرح بکھر جاتی. اور یار مجبوری ہے میں ہاتھ لان دے ہوئے. میر حسن علی سجری کا کلام کبھی صاحبزادہ صاحب نے سنا، وہ اور ایک مصرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابھی آتا ہوں. آئیے سنی تو بات. تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف معمر مصلی پر بکھر جاتی، میں سجدے میں کنکھیوں سے سرکار کی زلفوں سرکار کی زلفوں کو دیکھتا. اب میں تجھ سے پوچھتا تو کیا کہتا ہے کہ نماز میں خیال آ جائے تو گدھے اور بیر کے خیال سے برا ہے. صحابہ والا تیرا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہوں. اور قبلے کا دھیان کر. کہا قبلے کا دھیان یقیناً میں نے کیا. کہا جو ہے کہ میرا منہ طرف کھانا کعبہ شریف کے. تو کہا پھر یہاں پاس کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا دراصل قبلے کی نشاندہی اسی زلف تابدار کے ذریعے سے ہوا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں وہ قبلہ کون سا ہے. یہ سوال اٹھا کہ مجھے تو قبلے کا پتہ نہیں، میں نے تو اس سے اپنا قبلہ سیدھا کیا ہے. کہا کہ قرآن مجید کی شہادت پیش کر سکتے ہو؟ جی پیش کر سکتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اس سے پہلا بھی جملہ پڑھیے. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ میں نے گاہے گاہے آپ کے چہرہ زیبا کو آسمانوں کی طرف اٹھتے دیکھتا رہا ہوں. اس کا ترجمہ ہے قبلہ؟ اس کا معنی ہے تبدیلی قبلہ؟ جتنے لغت کے جاننے والے علماء کرام ہو، جتنے لنگوسٹک سائنسز ہیں، صرف ہے بتائے گی یہ معنی، ناو ہے
اپنی ترکیب ناوی کی طرف سے بتائے گی یہ معنی، بلاغت ہے بتائے گی، بیان ہے بتائے گا، بدیع ہے بتائے گا. یہ کس نے ترجمہ کیا ہے کہ قبلہ تبدیل کر دے؟ کہ گاہے گاہے تیرے چہرہ زیبا کو آسمانوں کی طرف اٹھتے دیکھتے رہے ہیں. اور ماں سے پوچھو، ماں کی طرف بیٹا دیکھے تو ماں سمجھ جاتی ہے دودھ مانگ رہا ہے. یہ پیار کا مزاج ہے. کہا کہ اگر ہم اس کو عدالتی زبان کے معیار پر پرکھیں اور فیصلہ کریں کہ تیری نگاہ کیوں اٹھتی تھی، تو عدالتی زبان اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. فیصلہ کوئی کر سکتی ہے تو کیا کر سکتی ہے؟ تیرے رب کا تیرے ساتھ جو پیار ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نگاہ کی میپ ریڈنگ کیا کہہ رہی ہے. عربوں کے ہاں یہ محاورہ ہے کہ الفلانو یحب فلانا بحیث یقلب القبلۃ له، فلاں فلاں سے ایسا پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے اور چھوٹے موٹے پروگرام تبدیل کرنا تو کیا قبلہ بھی مقرر کیا ہوا ہو تو تبدیل کر دے، ایسا پیار ہے. لیکن اس کی مثال زمانے میں کوئی انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال زمانے میں نہیں ہے. اس پیار کی مثال دی جاتی ہے لیکن واقعات کی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. اب رب کہتا ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ مقرر قبلہ تو ہے. تو نے زبان سے اپلیکیشن کوئی نہیں دی، تحریری طور پہ کوئی درخواست نہیں کی، تیری نگاہیں اٹھی ہیں. اب سن میں بھی کیا کہتا ہوں. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، القبلہ کیوں نہیں کہا؟ نکرہ کہا ہے. نکرہ سیاق کلام میں جب واقع ہو تو جائے اس کے بعد جو جملہ یا شبہ جملہ ہوتا ہے وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قبلے کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ اس قبلے کی طرف تجھے پھرائیں گے جس کو تو پسند کرے گا. قبلے کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ میں کیا کروں گا قبلے کو؟ صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس کے تحت لکھتے ہیں فرشتوں کا قبلہ کون سا ہے، نبیوں کا قبلہ کون سا ہے، یہودیوں کا کون سا ہے، نصرانیوں کا کون سا ہے، مسلمانوں کا کون سا. کا کلن میں اس کلیہ میں ذات باری بھی آتی ہے. رب کا قبلہ کا معنی لغوی میں قبلہ کہتے ہیں مرکز نظر کو. ہر ایک کا کوئی مرکز نظر ہے اور اے پیارے میرا قبلہ تو ہے. کون کہتا ہے؟ صاحب روح المعانی اپنی طرف سے نہیں کہتا. نہیں پتا ہے ماڑا پیر پھسرا تو صرفہ کس کرنا ہے. اور بندہ ہے یار سا ندا دی پوترا ہے یار رہن دے کوئی گل نہیں، تھوڑا سا نا صرفہ کس کرنا ہے. ذرا گل بات ہونی روٹھا زلفا کی ہاتھ لائی بیٹھا تو آگنے جناب سرکار نہیں زلفا نہ ذکر کرنے تو زلفا اپنیاں کی ہاتھ لانے. یار ہمارے پھر نہیں زلفائیں جلائی سٹیا تو ہویا کیا ہے. وہ ماڑا ابا انہیں زلفا نال کھیڑنا رہا نا تو سرکار نے منع نہیں فرمایا یار تو ماڑیاں زلفیں کیوں چیکنا ہے. میں یار ماڑا یہ چنگا پتر تو نہ نا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پاس جا کے کھڑا ہوتا ہوں اور جا کر کے اس نیت سے نماز پڑھتا ہوں کہ ایک طرف تو سجدے کروں گا، دوسری طرف سرکار کے زلف کے بکھرنے اور سرکار کے سمیٹنے کا منظر دیکھوں گا. اب جناب وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کا دھیان کس طرف ہے؟ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، من قبلہ راست کر دوں برسمت کج کلا ہے. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے اس محبوب کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر لیا ہے جی. تو آپ نے کہہ دیا نا تجھے اس قبلے کی طرف فرا دوں گا جس کو تو پسند کرتا ہے. مرکب توصیفی کے اعتبار سے مانا کیا بنتے ہیں؟ ہمارا قبلے کے تعین سے کوئی تعلق نہیں، تیری مرضی کا معاملہ ہے، جس کو مرضی ہے قبلہ بنا لے، یہ تیری مرضی ہے. آئیے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف تابدار اور چہرہ آبدار اللہ تعالیٰ کے محبت کا مرکز بنے، پروردگار کے تجلیات محبت کا فیضان سرکار کے چہرے پر وارد ہونا شروع ہوا، تو اس کا پہلے جواب دیا جو دشمنوں نے مشہور کیا ہے نا
کہ رب نے محمد کو ودا محمد ربہ وقلا، محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، بیزار ہو گیا ہے۔ ایک تو قسم فرما کے کہتے ہیں کہ نہ بیزار ہوا نہ چھوڑا، کہا مولا کریم چھوڑا نہیں تو پھر دیر؟ ان کا بڑی دیر دنیا اور قیامت کی ہے۔ تمہیں بتا دوں زندگی کیسے بھی گزرے قیامت اس سے زیادہ اچھی ہوگی، لیکن اس سے کیا سمجھے دنیا بھی اچھی ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں اچھی ہے۔ کس چیز کا ثبوت ہے؟ یہ قطعی دلالت ہے، اس جگہ موجود ہے۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، خیرٌ جو ہے یہ صیغہ ہے اس میں تفصیل کا، اس میں تفصیل آتا ہے کمپیریٹیو ڈگری کے لیے، موازنہ کرنے کے لیے۔ موازنہ ایسے دو ایڈجیکٹیوز میں ہوا کرتا ہے جو ایک کوالٹی کو شیئر کرے۔ مثلا یہ کہنا کہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، حسن میں دونوں کو شریک ماننا پڑے گا۔ یہ اس سے زیادہ عالم ہے، علم میں دونوں کو شریک ماننا پڑے گا۔ یہ اس سے زیادہ شاذور ہے، طاقت میں دونوں کو شریک ماننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان مولوی صاحب سے وہ آدمی زیادہ شاذور ہے۔ مولوی صاحب کو پہلوان تھوڑے ہی ہے جی، اس قاری صاحب سے وہ آدمی مقدر اچھا پھراتا ہے۔ کو قاری صاحب مقدر پھرانے کی وجہ سے تو قاری صاحب نہیں ہے نا۔ اس مولوی صاحب سے فلاں آدمی زیادہ دولت مند ہے۔ اگر مولوی کا معنی دولت مند ہوتا تو یہ کمپیریزن درست ہوتا ہے جی۔ اس کا مقصد یہ ہوا جن دو کا آپس میں موازنہ کریں گے ایک صفت میں ان کو شریک ماننا پڑے گا۔ یہ کہنا تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہے، ماننا ہوگا اچھائی میں دنیا بھی شریک ہے، قیامت بھی شریک ہے۔ دنیا بھی سرکار کی اچھی ہے، قیامت بھی، لیکن دنیا کیوں اچھی، قیامت زیادہ کیوں اچھی؟ کہ دنیا اس لیے اچھی کہ اس طرح تم گزار رہے ہو جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور قیامت اس لیے زیادہ اچھی ہوگی ہم اس طرح گزاریں گے جس طرح تم چاہو۔ کیوں جناب قرآن مجید کا تفسیر کا مزہ آیا نہ آیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خیریت میں تو دونوں شریک ہوئے نا۔ زیادہ اچھا کہتے وقت یہ ماننا پڑ گیا کہ دنیا بھی اچھی ہے، قیامت بھی اچھی ہے۔ اچھا ادھر پیر بابا نے جو ٹائم دیا اس کے ٹھیک ایگزیکٹلی 5 منٹ باقی ہیں، اور لیجئے اب تقریر جاری ہے۔ ہاں جی، جس وقت یہ سوال اٹھا کہ دنیا سے قیامت زیادہ اچھی، تو ایک فطرت کا مقتضا ہے جب کسی کو کہہ دیا جائے تو میں اچھائی ملے گی، وہ کہتا ہے کتنی؟ کسی کو پوچھو تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی، اور پوچھا کتنی؟ اور تمہارا سوشل سیکورٹی بڑھ جائے گی۔ اور تو ڈاڈی سمجھ نہیں رہی میں تیری سوشل سیکورٹی نے کی خدا کو بھی نہ کنا ہے، مینے پتا ہے کس طرح اس نے آداب کہے کھڑے جا کے کس طرح ہونے عرض اوال کس طرح کر رہے تو کیا کس طرح ہے۔ جو کہہ دیا جائے جناب یہ سوشل سیکورٹی آئندہ بڑھ جائے گی، اور پوچھے کتنی 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 کتنی؟ مولوی صاحب کو کہہ دی تمہاری تنخواہ بڑھ جائے کتنی؟ اور انہوں نے ریورس گیئر لگے مولوی کی، ایسی ایسی نیک کمیٹیاں آئی ہیں جی پیچھے در موڑنی ہے۔ اری حالات اچھے نہیں رہے تو کما نے حالات پیڑے تھے، تھوڑے حالات چنگے تو کما نے پیڑے، تو اتنی تنخواہ کٹانے ہیں پھر انشاءاللہ ٹھیک کری سکساں۔ تو ایک باری کٹائی والی کاسی بھائی کہ انہوں نے تو پھر پیچھے ہی پیچھے ہے جی۔ لیکن جب کہہ دیا جائے تنخواہ بڑھ جائے گی تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان فوراً سوچتا ہے کتنی؟ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی، نبی پاک کے غلاموں کو فوراً انتظار ہونے لگا کتنی؟ اب رب اور رسول کو تو پتا ہے کتنی، لیکن نبی پاک کے غلام چاہتے ہمیں پتا چل جائے کتنی۔ دنیا سے قیامت زیادہ اچھی ہوگی، پر یہ اگر بتا دے کہ کتنی۔ رب نے کہا پیارے کتنی کتنی کہہ کے ہم نے بہت مرتبہ دیکھا تو خوش نہیں ہو سکا۔ جب تو نے کہا میری امت کے ساتھ رعایت ہو تو ہم نے کہا جو تیری امت میں سے نیکی کا ارادہ کر لے، کرے یا نہ کرے ایک لکھ لیں گے، بدی کا ارادہ کر لے جب تک کر نہ لے لکھیں گے نہیں۔ اس پر بھی تو خوش نہیں ہوا۔ پھر جب کہا تیرا امتی اگر ایک نیکی کر دے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اس پر بھی تو خوش نہیں ہوا۔ کہا 1 روپیہ راستے میں مولا کے خرچ کر دے تو 700 روپے دیں گے، اس پر بھی تو خوش نہیں ہوا۔ ہم نے کہا لیلۃ القدر جو ہے اگر 1 رات جاگے تو 1000 مہینوں کا ثواب مل جائے، اس پر بھی تو خوش نہیں ہوا۔ یہ جتنے حساب کے کھاتے نکالے کہ تیری مسجد میں کوئی نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب دے دے گا، مکے میں کوئی پڑھے تو 1,00,000 نماز،
تو اتنی رعایتیں ہم نے دی ہیں پھر بھی تو خوش نہیں ہوا. اب کریں کیا؟ کرتے ہیں یہ حساب کتاب کو بیچ میں سے نکال دیں. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پیارے اتنا دیں گے جتنا تیری مرضی ہوگی. سوال اٹھا نا کتنی اچھی ہوگی؟ کہ اتنی اچھی ہوگی جتنے مدینے والے کی مرضی ہوگی. آج کا میلاد آپ کو مبارک ہو. آپ نے سرکار کا میلاد منایا ہے. جتنے علماء ربانی نے، ثناخانہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں، انگریزی میں، پنجابی میں، ہر زبان میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قصائد بدیہہ پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سرکار راضی ہو جائیں تو قیامت ٹھیک ہو جائے گی. ہاں جی. تو اب وہ پیر صاحب نے کہا تھا ماڑے ہاتھ نہیں چومنے. ہاتھ جتنے علماء ربانی ہیں، جس عالم کا عقیدہ سے یہ علم معظم چیز ہے. النظر الی وجہ العالم عبادت، عبادت کے عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. کسی صالح، متقی، پرہیزگار عالم دین کا ہاتھ بھی چومنا درست ہے، پاؤں بھی چومنا درست ہے. اور یہ ہماری کتابوں کے علاوہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے اپنے فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی لکھا ہے. اور امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت حیدر کرار حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ لے کر کے تو ملاقات کیا کرتے تھے. تو پاؤں کا بوسہ لینے کے دو ہی طریقے، یا ٹانگ پکڑ کے اوپر کی جائے، تو یہ تو کسی بھی تہذیب بھی درست نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ گھٹنے ٹیکتے ہوں گے نا. ذرا او کرنے تو ہمیں شرک ہوئی گی. گٹھے ٹیکے سے نسرا کیا ہوا ہے اسی. اگر تو وہاں ہوتا تو کیا کرتا؟ چچا تھے، نہیں تو مرتبہ حضرت مولا مرتضیٰ کا بہت بلند ہے. اگر کئی ہزار بھی عباس ملے تو علی نہیں بنتے، مگر باپ کا بھائی ہونے کے ناطے سے وہ جھک کے پاؤں پہ بوسہ لیا کرتے تھے. اس سے بوسہ لینا بھی ثابت ہے. وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا بوسہ لینے والے، یا حضرت عباس کا بوسہ لینے والے حضرت سلمہ بن الاقویٰ، ان کے متعلق بھی امام بخاری نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے آ کر کے پوچھا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا جی بیٹھا کرتا تھا. کہا ان سے ہاتھ ملایا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے ان دو ہاتھوں سے، ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے، بڑے پہلوان آدمی تھے، اونٹ کے پاؤں کے برابر ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے، جس کو ایک لگا دیا کرتے تھے مٹی کا ڈھیر ہو جاتا. تو کہتے ان دو ہاتھوں سے سرکار سے بیعت کی ہے، ان کے بھی ہاتھ چومے گئے. اس سے پتہ چلا کسی اللہ والے سے ہاتھ لگے ہوئے ہوں وہ بھی چومنے درست ہے. ایک ہے چومنے کا فارمولہ، ایک ہے چمانے کا فارمولہ. ایک دن لندن میں ایک بزرگ آدمی وہ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب میں آپ کا ہاتھ چومنے والا تھا، لیکن باوجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لوگوں نے ہاتھ چوم چوم کے ان کے ہاتھوں پر پھنسیاں پھوڑے کر دیے تھے، اس ڈر سے میں نے آپ کا ہاتھ نہیں چوما. میں نے کہا بھلے میاں ہاتھ چومنا درست ہے، لوگوں کو جو بتاتے ہیں کسی بزرگ آدمی کا ہاتھ چومے یہ درست ہے. چومانے کی آرزو حرام ہے. یہ سمجھنا کہ میرے ہاتھ اس قابل ہے کہ کوئی چومے، یہ حرام ہے. یہ کبھی کسی اللہ شخص کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سمجھنا کہ میرا کوئی ہاتھ چومے، اس سے باز رہو. یہ میری ایک دوستانہ درخواست ہے. میں خود اپنے تمام دوستوں کو یہ بتلاتا رہتا ہوں کہ مجھے آپ گنہگار سمجھیں، مجھے بزرگ سمجھ کے میرا ہاتھ نہ چوما کریں. اگر کوئی چومتا ہے تو منع اس کو اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے بدعقیدہ لوگوں کو تقویت ملے گی، لیکن اپنے ہاتھ کو چومنے کے قابل نہیں سمجھتا. تو تمام جتنے لوگ ہو علماء کی بھی تعظیم کیا کرو. علماء بھی ایک عظیم قوم ہے. آج جو تمہارے پاس دین موجود ہے، امام ابو حنیفہ کی یادگار ہے، گو پڑے ہوئے حضرت امام جعفر صادق کے ہیں، لیکن ایک عالم دین کی یادگار ہے. امام مالک جو ہیں وہ ایک عالم دین ہے، ان کی یادگار ہے. حضرت امام شافعی، امام احمد حنبل دین والوں کی، دیندار علماء ربانی کی یادگار ہے. یہ سب علماء جو تھے آل بیت کے شاگرد تھے. جتنے آل بیت کے ماننے والے علماء ہیں ان کی تعظیم کیا کرو. ان کا ہاتھ چومنا بھی کار ثواب ہے، ان کا پاؤں چومنا بھی کار ثواب ہے. لیکن میں اپنے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں بڑی اچھی طرح سے کہ میرا ہاتھ چومنے کے قابل نہیں. ہر دوست میرا جو ہے وہ اس بات پر عمل کر، اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ سوچنا کہ میں بہت بزرگ آدمی ہوں، میرا ہاتھ چومنا چاہیے، میرا پاؤں چومنا چاہیے. میں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا. میں خود سید برادری کا آدمی ہوں، لیکن خدا میرا حاضر ہے جو کچھ لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں میں پانی ہو جاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں میں ان کے پاؤں کی گرد جیسا بھی نہیں ہوں، لیکن وہ نبی پاک کی اولاد سمجھ کے چومتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتا ہوں. بتاتا ہوں یار تم بہت نیک آدمی ہو، میرے جیسے ایک ناکارہ آدمی کا ہاتھ چومنے کے قابل نہیں ہے. یہ اختتام. شاہ صاحب نے جو مجھے وقت عنایت فرمایا تھا وہ میں نے خرچ کر دیا.
اب یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے یہ مجھے اطلاع دی ہے کہ جب تک میں اس مسجد میں ہوں شاہ صاحب نہیں آ سکتے. یہ میرے منہ پر بھی کہو تو میں اس سے آزردہ نہیں ہوں شاہ جی. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ میرے منہ پہ یہ کہہ دیتے ہو. یہ تو وضاحت وہ چاہتا نہیں جس کو کوئی آزردگی ہو. ایک مرتبہ میرے 11ویں شریف کے اجلاس میں تشریف لے گئے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی. تو یہ کھڑے تھے، بڑا مجمع تھا، میں نے کے پاؤں پہ ہاتھ پھیر کے نا اپنے چہرے کا اشارہ کیا. میں نے کہا سید نبی پاک کی اولاد میں سے تو تو میری زندگی میں بھی دعوت ہے، میری موت کے بعد قبر پر بھی. جتنے بھی لوگ، جتنے علماء ربانی ہو، اگر کوئی مجھ سے کوئی خطا کا کلمہ کسی وقت بھی سرزد ہوا ہے تو میں موت کے قریب ہوں. سب دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میں کسی بھی عالم ربانی جس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ مجھے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مہربانی ہے. مجھے برا سمجھتا ہے، اس کا حق ہے. مجھے برا سمجھ سکتا ہے، میرے اندر کوئی ایسی خوبیاں نہیں کہ مجھے اچھا ہی سمجھنے کا پابند ہے. مجھے برا بھی سمجھتا ہے تو بھی میں خوش رہوں گا. اس لیے میری سرکار کے دلے کی بات ہے. نبی پاک کے یاران با وفا کی عزت کرتا ہے، آل بیت اطہار کی عزت کرتا ہے، ازواج مطہرات کی عزت کرتا ہے. مجھے برا بھی سمجھتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں اتنا اچھا آدمی تو ہوں نہیں کہ مجھے ہر آدمی اچھا سمجھے. اگر کسی عالم دین کی شان میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو پتہ نہیں پھر زندگی میں ملاقات ہوتی ہی نہیں ہوتی. میں نہایت دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے خدا کے لیے نبی پاک کا میلاد پاک ہے، اس کی ذات پاک کی صدقے مجھے معاف کر دیں. کسی سید کی شان میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں. میں نے ایک آل باطل کا دل دکھایا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کی اکھی ڈٹھیوں جری نہ جاندی بے ادبی لیلا. سرکار کی شان میں کسی نے گستاخی کی، آل بیت کی شان میں گستاخی کی، نبی کے پاک کے یاران با وفا کے بارے میں گستاخی کی، نہ کل سہ سکا ہوں نہ آج سہ سکتا ہوں. اللہ غور اب میں آپ سے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ میری کسی بھی لفظ کو معاف فرما کر مجھے اجازت فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ. علامہ عبدالکریم شارستانی نے کتاب الملل و نحل میں شیطان اور خدا کا مناظرہ لکھا ہے. کتھے میرے علی، اس جگہ جو آپ نے اپنا نام لیا نا، کتھے میرے علی،